السلام علیکم۔ آپ یقین کریں کہ آج جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک علاقائی تنازعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر پر ایک کوسچن مارک ہے۔ ہم روز خبروں میں دھماکوں، جنگوں اور خون ریزی کی خبریں سنتے ہیں، مگر کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا ہی ایک منظر شام سے سامنے آیا ہے جہاں اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دمشق میں ایک نیوز چینل کی خاتون اینکر لائیو نشریات دے پا رہی تھی کہ وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک ان کے پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ لمحے بھر میں دھواں، شور اور خوف کی ایک لہر پوری اسٹوڈیو میں دوڑ گئی، اور یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، یہ ریئلٹی تھی۔ اسرائیلی جنگی طیارے آسمان پر قہر بن کر آئے اور ایک میڈیا سینٹر کے قریب میزائل داغ دیے، جس کا نشانہ وہ مقام بنا جہاں لوگ صرف سچ بولنے کا جرم کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ وہی پرانی ہے جو ہر بار نئے بہانے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ ایران کا شام میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اور اس کے حامی گروہ خصوصاً حزب اللہ شام کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ہتھیاروں کے گودام بنا رہے ہیں، اسلحہ منتقل کر رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے ممکنہ خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ اسی خطرے کو روکنے کے نام پر اسرائیل آئے روز شام کے اندر فضائی حملے کرتا ہے، مگر اصل کہانی یہ ہے کہ اسرائیل اپنی عسکری طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے پورے خطے پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اگر کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی یا اس کی پالیسیز کو چیلنج کیا تو اس کا انجام تباہی ہوگا، چاہے وہ میڈیا ہاؤس ہو، مسجد، اسکول یا ہاسپٹل ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور وہ مغربی میڈیا جو معمولی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، وہ یہاں مکمل سائلنٹ موڈ میں ہے۔ نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کارروائی اور نہ ہی کوئی تحقیقاتی مطالبہ، جیسے سب نے اس ظلم کو ایک معمول کی خبر سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اپنی اندرونی کشمکشوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کسی کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ شام، فلسطین یا کسی اور مظلوم مسلمان ملک کے حق میں آواز بلند کرے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کر لی تو کل یہی ظلم ہماری دہلیز پر بھی آ سکتا ہے۔ شام پر اسرائیل کا یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی پیغام ہے، ایک پیغام کہ طاقتور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم باقی اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ظلم کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کہہ سکیں، یا اب بھی وقت ہے ہم شعور، اتحاد اور اسٹریٹجی کے ساتھ نہ صرف اپنی آواز بلند کریں بلکہ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں جنہیں دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہو؟ یہ حملہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، اور اگر ہم بھی ابھی آگے نہ جاگے تو شاید کل ہمارے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ جائے، اور پچھتاوے کبھی جنگیں نہیں روکتے، صرف قبریں بناتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔